ہے یہ حضور سے سنا ہی نہیں، یہ تو سنا ہی نہیں نبی پاک سے۔ اور پھر جہاں تک حضور کے فضل و کمال کی بات ہے تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا اور نبی پاک کو اللہ نے بنائے معجزہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، حضور کا ایک ایک بال معجزہ ہے، آنکھ معجزہ ہے، کان معجزہ ہے، لبہائے مبارک معجزہ ہے، لعاب دہن معجزہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زلف عنبری معجزہ، محبوب کی نظر مازاغ معجزہ، دست ید اللہ معجزہ، چہرہ وجہ اللہ معجزہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سج دھج کے آنا اور میلاد ہونا یہ بھی معجزہ، اور سج دھج کے عرش پہ جانا اور معراج ہو جانا یہ بھی معجزہ۔ اللہ نے دیے معجزے انبیاء کو، خدا نے میرا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اللہ نے محبوب کو معجزے دیے اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، اتنے بڑے بڑے، میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، اتنا عظیم معجزہ ہے نا واقعہ معراج۔ اور کرامت کہتے ہیں خرق عادت کو۔ خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے عادت کو پھاڑ دینا، جو کام عادت کے مطابق چل رہا ہو وہ کرامت اور معجزہ نہیں ہوتا، جو عادت سے ذرا ہٹ کے ہو اس کو معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے۔ جو روٹین میں چل رہا ہو وہ تو چل ہی رہا ہے روٹین میں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب رب چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے۔ آپ کہیں جناب فلانا کام فطرتاً ہو رہا تھا، اصول کے ساتھ ہو رہا تھا، تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ فطرت یہی ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر رب چاہے نا تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ فطرت یہی ہے کہ بچے عمر کا کچھ حصہ طے کرنے کے بعد 3-4 سال کی عمر میں جا کر گفتگو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ پنگوڑے میں کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں۔ یعنی وہ پنگوڑے میں بھی یہ گفتگو کر دیتے ہیں اگر اللہ، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور کتاب و سنت اس سے الحمدللہ معمور ہے، بھرپور ہے۔ آپ کبھی غور فرماتے جائیں، دیکھتے جائیں، فطرت تو یہی ہے نا کہ مادرزاد اندھا، کوڑا، برس کے مریض، یہ سارے کسی طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں۔ اور آج کل کی ہماری زبان کے اندر اگر کوئی شخص مریض ہے تو پہلے وہ ٹیسٹ کرائے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کرے، آپریٹ کی ضرورت ہے تو آپریشن کرائے پھر ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر چاہے نا رب اور دے اپنے نبی کو معجزہ، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر مادرزاد اندھوں کو اور کوڑوں کو ہاتھ پھیر دیں تو اللہ شفا عطا فرما دے۔ اور یہ تیسرے پارے میں آپ کو میسر آئے گا، ملے گا۔ اصول فطرت یہی ہے، مزاج یہی ہے، روٹین یہی ہے کہ رب چاہتا ہے تو پھر ہی انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو پھر ہی حیوان پیدا ہوتے ہیں، رب چاہتا ہے تو چرندے پرندے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ چاہے اور اپنے نبی کو معجزہ دے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بنا کے پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما دیتا۔ اور یہ قرآن مجید ہے۔ اب وہ لوگ جو ضد کر بیٹھتے ہیں نا معجزے کے مقابلے میں کہ میری عقل نہیں مانتی، تو بھئی ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عقل تو خدا کو بھی نہیں مانتی معاذ اللہ، تو کیا پھر ان کی عقل کے مطابق دین کو لیا جائے گا؟ پھر یہ کیا کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ تیری عقل میں نہیں آتا تو لہذا ہے ہی نہیں معاذ اللہ۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ وہ اللہ کی عطا سے نبی کا کمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کیا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اب اگر پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو آج مروج ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر طبیب کو دکھایا جائے گا، اس کا علاج ہوگا۔ اور آج کل تو آپریشن کیے جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی جو طریقہ تھا وہ اختیار کیا جائے گا اور اس کے مطابق علاج ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی،
وہ نبی کریم کی بارگاہ میں آئے ٹوٹی ہوئی پنڈلی. آپ چلے جائیں کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس, مجھے بتائیں کہ وہ کبھی صرف خالی ہاتھ لگائے اور چیز کو شفا ہو جائے. لیکن یہاں منظر یہ ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے, محبوب نے لعاب دہن لگایا ہے, اللہ نے شفا عطا فرما دی. آپ اس مزاج کو سمجھیں, یہ دین کا باقاعدہ عنوان ہے, یہ باقاعدہ عنوان ہے دین اسلام کا. اب آنکھیں کسی شخص کی دکھتی ہیں تو اب تو خیر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی, ورنہ یہ 10-15 سال پہلے کالا موتیا سفید موتیا ایک بہت بڑا مرض ہوتا تھا اور باقاعدہ مشکل تھا لوگوں کے لیے علاج کی طرف بڑھنا, ایک مشکل کام تھا. اور آنکھوں کی بینائی آج بھی آپ دیکھ لیں, پیدائشی طور پر بچے بیچارے بعض آنکھوں کی نظر کی کمزوری کا شکار ہیں, اتنی موٹے شیشوں کی اینکیں ان کو لگی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل سے وہ دیکھ پاتے ہیں. لیکن فتح خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا کو آشوب چشم ہے, اور جب حضور نے فرمایا علی کو بلائیں تو کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں, تو فرمایا بلاؤ تو صحیح نا. تو بلایا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں نبی کریم نے لعاب دہن لگایا ہے, اتنا اچھا تو پہلے نظر نہیں آتا تھا جتنا اب نظر آنا شروع ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کا. آپ کو سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ ان محافل کا فائدہ یہ ہے کہ امت کو حضور کے قریب کیا جائے. دوسری بات یہ کہ ایک ہے فطرت سے کام چلنا اور ایک ہے نبی کا معجزہ ہونا. یعنی صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ جنگ کے موقع پر میری تلوار ٹوٹ گئی, تو نبی پاک نے چھڑی اتار کے نا ایک ٹہنی توڑ کے ایک درخت سے دی. تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب محبوب نے توڑی تو وہ ٹہنی تھی میری طرف آ رہی تھی, ٹہنی تھی, اور جیسے محبوب نے مجھے تھما دی اسے اللہ نے تلوار بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا. ایک تیسری بات سنیں, اسلام کا نظام 2 طریقوں سے چلتا ہے. ایک اسلام کا نظام چلتا ہے اسباب کے ساتھ, آگ جلاتی ہے, دریا ڈبوتا ہے, انسان پر تلواریں اور زخم لگ جائیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے. یہ اسباب کا رستہ ہے کہ آگ نے جلانا ہے. اور ایک ہے روحانی رستہ. آگ جلاتی تو ہے لیکن اگر مدد اللہ کی شامل ہو تو پھر حضرت ابراہیم کو نہیں جلاتی. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, پھر وہ جناب ابراہیم کو جلاتی. اصول تو یہی ہے کہ دریا میں جو جائے تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوب جاتا ہے, لیکن اگر اللہ چاہے نا حضرت موسیٰ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دے تو بھائی فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون, تو اللہ کہتا ہے میں نے دریا پھاڑ کے موسیٰ کے لیے رستہ بنا دیا. اچھا جس دریا سے حضرت موسیٰ بچ کے نکل گئے اسی دریا میں فرعون اور فرعون والے غرق ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ روحانی زندگی. ایک ہے اسباب کہ آپ پانی میں گھوڑا پھینکیں گے آپ ڈوب جائیں گے. ایک ہے روحانی زندگی. یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں, میں نے کوئی حدیث بھی نہیں سنائی, بزرگ کا قول تو دور رہا. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون اور فرعون والوں کو اسی دریا میں غرق کیا جس دریا میں ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے رستے بنا دیے تھے اور دریا پھاڑ کے رستے بنا دیے تھے. تو رب کریم نے ایک روحانی زندگی بھی مومن کی رکھی ہے. روحانی زندگی ذرا غور کیجئے گا, بھلا میں کیا کہنے لگا. صرف 50 سیکنڈ کے لیے آپ نے سوچنا ہے. زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں. ہمیں بہت سارا ایسا کچھ ملا ہے جس کے ہم قابل تھے نہیں پر رب نے عطا کر دیا ہے. سمجھ لو آپ, یہ جو آپ کو ملا ہے نا, تھے نہیں قابل پر ملا ہے. کچھ تو محنت کی ہے, کوشش کی ہے تو اس کے سبب سے ہو گیا. جو بغیر محنت کے جد و جہد کے ملا ہے نا, یہ وہ روحانی رستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ایک روحانی زندگی ہے انسان کی, وہ میرے ساتھ بھی ہے آپ کے ساتھ بھی.
کئی چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اگر ہماری قابلیت دیکھی جائے تو وہ ہمارے پاس ہو سکتی، یعنی سے ثبوت نہ پوچھو میں تو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بھر جانے، اے پھر غیر نہ جانے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، وہ ہماری محنت کا نتیجہ۔ یہ روحانی زندگی ہے، روحانی زندگی کو سمجھو، ایک روحانی نظام ہے اللہ کا، اس نے بنایا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے، قرآن کہتا ہے فرشتے آئے ہوئے تھے، تو حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی کی گردن کافر کی کاٹنے لگتے تھے، اس کی گردن ہم سے پہلے کٹ کے گر جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا روحانی نظام ہے، اس نے بنایا ہے، آپ کے اور میرے ساتھ یہ نظام وابستہ ہے۔ اب چوتھی بات سمجھیں، چوتھی بات سمجھیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اور جس کو لوگوں نے ماننا ہوتا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کمال ہو تو پھر ہی لوگ اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، پھر ہی لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو، تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں، یا بندے میں جود و نوال ہو، سخی ہو، خرچ کرتا ہو، احسان کرتا ہو، یا پھر اس میں حسن و جمال ہو، سونا بڑا ہو، پیارا بڑا ہو، یا تیسری بات یہ ہے کہ فضل اور کمال ہو، اس میں کوئی بلندی ہو۔ اللہ کی یہ شان رہی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر پیدا فرمائے اعلیٰ خاندانوں میں پیدا فرمائے، اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے سارے سونے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا نہیں جاتا تھا، خوبصورت تھے جناب داؤد علیہ السلام، اور جناب یوسف 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملا رومی نے لکھا ہے، جب قحط پڑ گیا تھا نا مصر میں، تو حضرت یوسف نے چونکہ گندم غلہ سٹاک کر لیا تھا، تو ابتدائی طور پر آپ نے یہ تجویز دی تھی اور یہ حکمت عملی اپنائی تھی، آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ فی الحال تمہیں گندم نہیں ملے گی، جس کو بھوک لگے نا وہ میرا چہرہ دیکھ لے آ کے، جس کو پیاس لگے وہ میرا چہرہ دیکھ لے۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، سیدھے پنجابی ہیں ساڈے تے کہندے تینوں ویکھیں ہی بھوک مر گئی ساری، یہ تو ہوتا ہے نا جی، میری تے ویکھ کے ہی تجھے دیکھ جو لیا ہے، اب بات ختم ہو گئی۔ بھوک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن قید رکھا ہے، لوگوں نے تو آپ سے کہا گیا کہ جناب بھوک پیاس کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا بھوک پیاس لگتی تھی، قرآن پاک کی زیارت کرتا تھا، بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی، پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اپنی قوم کو دی کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تم نے آ کے مجھے دیکھنا ہے، تو 3 مہینے غلہ نہیں دیا۔ لوگ آتے جناب یوسف کا چہرہ دیکھتے، بھوک پیاس ختم ہو جاتی، تو پنجابی کے ایک درویش بول پڑے، وہ کہنے لگے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی، 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی، تے جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوواں جہانی، جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوواں جہانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا تھا۔ پھر نبیوں کے پاس فضل اور کمال ہوتا ہے، میں نے آپ کو کمالات سنائے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مادرزاد اندھے کوڑے برس کے مریض آتے، آپ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی، آپ مٹی کی مورت بنا کے پھونکتے، اللہ تعالیٰ اس میں جان پیدا کر دیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگاتے، اللہ نرم کر دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشہ جانتے تھے، 1000 بولیاں بولتے تھے، اللہ نے کمال عطا فرمایا۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے شان دی، عظمت دی۔ جناب ابراہیم کے کمالات کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ان کی شان جن کو بار بار قرآن مجید ان کے تذکرے کرے اور رب کہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں، کیا بات ہے۔ بس میرے بھائی سمجھ لو، جب کسی کا فضل کمال لوگ دیکھتے ہیں تو پھر پیروی کرتے ہیں بلا مثال و بلا تشبیہ۔ اللہ نے نبیوں کو فضل و کمال، حسن و جمال، جود و نوال دے کے بھیجا
تاکہ لوگ ان کا کمال دیکھیں، ان کی غلامی کریں۔ اور جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے سب سے بڑھ کر محبوب کو حسن و جمال عطا فرمایا، سب سے بڑھ کر جود و نوال عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کہاں اور محبوب کا حسن کہاں؟ کیا خوبصورت انداز اختیار کیا، کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر مصر میں عورتوں نے ہاتھ کٹا لیے، لیکن حسن دیکھ کر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر۔ ان کا پورا حسن دیکھا ہے، ان کو دیکھا نہیں، تو اجے میرا یار نہیں ڈیٹھا، تیرے نام پر، تیرے نام پر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں بیویوں نے ہاتھ کاٹے تھے، یہاں عرب کے مرد، اور انہوں نے حسن دیکھ کے کاٹے تھے، یہاں میرا نام سن کے لوگ ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ مردان عرب بھائی حضور کا، اور پھر نبی پاک کا جو جود و نوال ہے عطا کرنا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں ہر شے حضور سے سنی ہے، میرے پاس نہیں ہے یہ حضور سے سنا ہی نہیں، یہ تو سنا ہی نہیں نبی پاک سے۔ اور پھر جہاں تک حضور کے فضل و کمال کی بات ہے تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، اور نبی پاک کو اللہ نے بنائے معجزہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، حضور کا ایک ایک بال معجزہ ہے، آنکھ معجزہ ہے، کان معجزہ ہے، لبہائے مبارک معجزہ ہے، لعاب دہن معجزہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زلف عنبری معجزہ، محبوب کی نظر مازاغ معجزہ، دست ید اللہ معجزہ، چہرہ وجہ اللہ معجزہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سج دھج کے آنا اور میلاد ہونا یہ بھی معجزہ، اور سج دھج کے عرش پہ جانا اور معراج ہو جانا یہ بھی معجزہ۔ اللہ نے دیے معجزے انبیاء کو، خدا نے میرا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اللہ نے محبوب کو معجزے دیے، اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، اتنے بڑے بڑے، میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، اتنا عظیم معجزہ ہے نا واقعہ معراج۔ امت کو چاہیے تھا کہ یہ ہر روز جب بھی کوئی کہتا نا ہم نے بڑی ترقی کی ہے تو ان کو کہنا چاہیے تھا اصل تو ہمارا حق ہے ترقی میں آگے بڑھنے کا، اس لیے کہ ہمیں ان رستوں کا مسافر بننا ہے جن رستوں پہ نبی پاک نے ہمیں چلنے کا کہا۔ تو میرے عزیز بھائی، محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کی۔ اب وہ معراج میں بھی نا بندے بڑے پریشان ہیں، میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اب زمانہ ہو گیا، ایک گروپ پہ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ اب ہر سال نہیں ہم دلیلیں دینا چاہتے کہ حضور خواب میں گئے ہیں کہ حقیقت میں گئے ہیں۔ یہاں عجیب منظر ہے، بعض لوگ نا کہتے ہیں جی نبی کریم نے سارے معراج جتنے بھی محبوب کو یہ معراج ہوا یہ خواب میں ہوا ہے۔ میں اگر کہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، میں پاکستان کا صدر بن گیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے اس بات پہ؟ خواب جو کسی نے کوئی اعتراض ہے؟ ویسے میں کہوں یہاں کھڑا ہو کہ میں صدر ہوں تو آپ کو اعتراض ہے، کیونکہ جناب آپ صدر نہیں ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شخص آپ میں سے اٹھ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے، رات خواب میں یہاں سے نکلا ہوں، امریکہ گیا، وہاں سے برطانیہ آیا، وہاں سے ہالینڈ چلا گیا، وہاں سے افریقہ